خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دیکھیے، سب سے پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ آپ لوگ بھی درود پڑھو۔ آج ہماری ترجمہ قرآن کی ابتدائی کلاس ہے، یعنی جو ترجمہ قرآن پڑھنے کا ہم لوگ ارادہ کیے ہیں اس کا آج کا شروع کا دن ہے۔ تو ہم اس کی شروعات ابتدا اللہ کی تعریف سے کرنا اور نبی مکرم و مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم کلاس کی ابتدا کریں گے، کیونکہ قال اللہ قال الرسول میں ایسا ہوتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب بھی ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے کے ساتھ ہم پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی چیز پائے تکمیل تک پہنچ نہیں سکتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہم کو کوئی علم نہیں مل سکتا۔ نبی کے ذریعے سے ہی ہم کو ہر چیز حاصل ہوئی ہے، ملی ہے۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کریں اور اس کے احکامات پر چلیں، اور نبی کا حق یہ ہے کہ ان کے سنتوں پر چلیں اور ان پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ تو آج یوم الاحد ہے۔ آج کا دن کیا ہے؟ یوم الاحد، اتوار کا دن۔ تو ہمارے ترجمہ قرآن کے شروع کا دن ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ابھی کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی تعریف کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، جس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یہ سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگ بھی پڑھ لیے؟ نہیں پڑھے؟ پڑھو۔ اللہ کی تعریف سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے درود شریف پڑھو، پڑھو بسم اللہ وحید۔ پڑھ لیا؟ پڑھ رہے ہیں؟ پڑھو پڑھو، ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے چند مین اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سب سے پہلے اپنے دماغ میں بیسکلی بٹھانا ہوگا، جس کو بنیادی اصول بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بنیادی اصول۔ بنیاد کا تو مین فاؤنڈیشن، اس کو سمجھ لیے تو ہم تھوڑا بہت تو بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن سمجھ۔ تو ہم آج سب سے پہلے آج کے اس ہمارے سبق میں یہ پڑھیں گے آسان کے ساتھ، ضمیروں کو پڑھیں گے۔ کس کو پڑھیں گے؟ ضمیر۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پورے الفاظ، ایک ہوتا ہے الفاظوں سے الگ ہونا۔ الفاظوں سے الگ ہوئے چیزوں کو ضمیر کہتے ہیں، جو منفرد ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، جس کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں، آپ، تم، اس کو ضمیریں بولتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں الفاظ، آپ، یہ ضمیر، یہ الگ ہو کے آتا ہے۔ الفاظوں سے الگ ہو کر آنے والی چیزوں کو ضمیر بولتے ہیں۔
تو ضمائر منفصلہ کیا ہے؟ الگ آنے والے حرف، منفرد. اچھا، اس کے اندر ہم الفاظوں کو، ضمیروں کو سمجھنے سے پہلے آج کے ہم سبق میں آپ کو یہ سمجھائیں گے 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس کو اچھا دماغ میں بٹھا لو. 3 چیزیں: مذکر مؤنث کی تعریف. مذکر بولو، مذکر مؤنث کی تعریف. واحد تثنیہ جمع کی تعریف. غائب حاضر اور متکلم. غائب حاضر متکلم. کتنے ہو گئے؟ 8 ہوئے. 8 ضمیریں ہم مذکر کی پڑھیں گے. 8 ضمیریں مؤنث کی آئیں گی آگے، اب نہیں آئیں گی. سب سے پہلے مذکر مؤنث کی تعریف ہم کریں گے. مذکر مؤنث، جیسا کہ اب دیکھیے ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے، مرد اور عورت ہے نا، دن اور رات. مرد مذکر ہے، عورت مؤنث ہے. اسی طریقے سے نباتات میں بھی ہیں اور دیگر چیزوں میں بھی. ایسا الفاظوں میں بھی، جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں، ان میں بھی مذکر اور مؤنث آتے ہیں. مذکر اور مؤنث الفاظ آتے ہیں. ان کو ہم بیسکلی دماغ میں بٹھا لیں گے تو تھوڑا بہت انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ڈائریکٹ ہم قرآن شروع کرنا بولے تو وہ الگ چیز ہے. یہ پہلے چیزیں آپ کو بنیادی چیزیں عربی کے تھوڑے بہت ضمیریں اور اسم ہو، اسمات، یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھیں. مذکر مؤنث کی مثال اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں جو چل رہا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پھنکا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ پھنکا. یہ جو کرنٹ چل رہا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ اصل لفظ کیا بولیں گے؟ یہ پھنکا، وہ جو کرنٹ کا نام کیا بولیں گے ہم؟ بجلی. کیا بولیں گے؟ پھنکا. ٹھیک ہے، بجلی. پھنکا مذکر ہے، بجلی مؤنث ہے. کرنٹ کو بجلی بولیں گے، کرنٹ کو بجلی بولیں گے. کرنٹ کو کیا بولیں گے؟ بجلی. فین کو کیا بولیں گے؟ اصل میں فین ایسا آتا، لیکن پھنکا بولیں گے اس کو. پھنکا مذکر ہے، بجلی مؤنث ہے. تو لفظوں میں بھی مذکر مؤنث بن گئے، یہ مرد کا یا عورت کا، ایسا لفظوں میں بھی مذکر مؤنث آتے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. تو عربی کے اندر ہم اب سمجھنا چاہیے کہ مذکر کی کتنی ضمیریں؟ 8. مذکر کی کتنی ضمیریں پڑھیں گے ہم آج؟ 8. اور مؤنث کی بھی 8 ضمیریں ہوں گی. مؤنث کی بھی 8 ضمیریں ہوں گی، لیکن مؤنث کی ابھی نہیں پڑھنے کا ہم لوگ. پہلے اس کو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے. وہ لے لگا پھر مٹھانے کے واسطے جا کیا بھی سمجھ میں آ رہی بات ہے. تو عبدالعظیم وہ نہیں، وہاں دونوں دے دیں، لے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جذب ہو جاتا ہے، پی ڈالتا ہے. دکھ رہا دیکھو میرے کو، ٹھیک ہے. تو الفاظوں میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ مذکر مؤنث، مرد عورت.
پنکھے کو مذکر بولیں گے، بجلی کو مؤنث بولیں گے. اس طرح آپ لوگ ابھی جوڑ لیجئے ہر چیز کو. دن مذکر ہے، رات، دن آئی رات گیا. دن آئی رات گیا کیسا ہے اصل؟ دن آیا رات گئی. تو دن آیا کیا ہوا؟ مذکر ہوا نا. وہ آدمی آیا، وہ آدمی آئی، یہ عورت گیا. کیا ہو رہا؟ وہ آدمی آئی، یہ عورت گیا. یہ صحیح ہے کیا؟ وہ آدمی آیا، یہ عورت گئی. آیا مذکر، گئی مؤنث. تو سمجھ میں آ رہا تھوڑا بہت؟ اب اس کے بعد ہم کیوں اتنا تکلیف سے کر رہے ہیں؟ پرماننٹ مارکر نہیں ہونے کی وجہ سے کیا میں رنگ مانگ لگا. تو ابھی ایسا سمجھ لینا چاہیے ہم. تو الفاظوں میں مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں، یہ ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی، اس کی تعریف معلوم ہوگی. اب واحد، تثنیہ، جمع، اس کی تعریف بھی ہم سمجھنا. واحد ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تثنیہ دو کی طرف اشارہ ہوتا ہے. واحد ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تثنیہ دو کی طرف اشارہ ہوتا ہے. عربی کے اندر جمع دو سے اوپر جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو جمع بولتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ واحد کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ایک کی طرف. تثنیہ دو کی طرف. ذرا اچھا سمجھو دماغ سے. جمع دو سے زائد جتنے بھی ہیں جمع ہو جاتا. تو مذکر مؤنث کی تعریف سن لی آپ. واحد، تثنیہ اور جمع، اس کی تعریف سمجھ گئے. اب کیا سمجھنا ہے ہم لوگ؟ غائب، حاضر، متکلم. غائب بول کو بولے تو جو موجود نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے اس کو بولتے ہیں غائب. حاضر کس کو بولتے ہیں؟ جو موجود ہو. اب آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگ موجود ہیں، آپ کو حاضر بولیں گے. جو چیز غائب ہے اس کو غائب بولیں گے، جو چیز حاضر ہے اس کو حاضر بولیں گے. اور متکلم کس کو بولیں گے؟ جو بات کرنے والا ہے. تو جب بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو تین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. ایک تو ہم الفاظ استعمال کریں گے غائب والے کے لیے، یا تو الفاظ استعمال کریں گے جو حاضر ہیں، یا تو متکلم کے لیے. غائب، حاضر، متکلم. تو آج ہم صرف اتنا لکھیں گے اور مشق کریں گے اور پڑھیں گے. مذکر کی 8 ضمیریں جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 غائب کے لیے، 3 حاضر کے لیے، 2 متکلم کے لیے پڑھیں گے. یہ ضمیریں آپ گرامر سمجھو اس کو، عربی کا دماغ میں بٹھا لے رہے گا تو انشاءاللہ قرآن کے 4000 سے زیادہ الفاظ تم نہ یاد ہوگے. سر کہتے 4000 الفاظ تم نہ یاد ہوگے سر کا. یہ یاد کر لے. تو کیونکہ یہ جو 8 ضمیریں میں پڑھاؤں گا، 3 غائب کے لیے، بولو 3 متکلم کے لیے، پورے کتنے ہوئے؟ 8. تو یہ 8 ضمیریں آپ لوگ یاد کر لیے. تو کتنے حرف یاد کر لے سر قرآن کے؟ 4000 سے زیادہ حرف، کیونکہ قرآن مجید میں اس تلفظات کے ساتھ یہ حرفیں 4000 مرتبہ آئی ہوئی ہیں.
تو مذکر مؤنث سمجھ میں آیا؟ واحد تثنیہ جمع غائب حاضر متکلم سمجھ میں آیا۔ اب ان کو میں اشاروں سے سمجھاؤں گا، لکھوں گا اور اشاروں سے سمجھاؤں گا۔ اس کو کھولا بیٹے، وہ پردہ ہٹا کر جاؤ باہر۔ ضمیر منفصلہ، ضمیر منفصلہ، ضمیر کا تو منفرد آنے والے حرف، یعنی الفاظوں سے جدا ہو کر، لفظوں سے الگ ہو کر آنے والے، جیسا ناموں کی شکل میں آتے ہیں۔ میں بولا نا بھی، آپ، میں، یہ، تم، الگ جو آتے ہیں ان کو بولتے ہیں ضمیر۔ منفصل کا تو ہمیں پڑھے نا قاعدے میں، مد منفصل، مد متصل، مد لازم پڑھے نا۔ مد منفصل کا تو دوسرے کلمے میں مد آ کر ہو، متصل کا تو اسی کلمے میں، تو متصل ملے ہوا، منفصل الگ ہوا۔ تو آج ہم پڑھیں گے منفرد، منفصلہ، ضمیر ہے منفصلہ، یعنی الگ آنے والے حروف۔ اس کو ہم کھلا رکھنے سے شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا، بار بار کھلا بھی نہیں رکھنا ہے اس کو۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سمجھیں گے آپ لوگ، اس کو پڑھنا لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، مشق کرنا ہے۔ مین بات مشق کر کے دماغ میں بٹھانا ہے، مشق کر کے دماغ میں بٹھانا ہے۔ بٹھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ میں عربی میں لکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، ہاں، خریف لے لگا لو بیٹا، دکھ رہا ہوں؟ ہاں، کیا بھی دکھتا نہیں ہے؟ جب سے ہوں، ٹھیک ہے، ہم، یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ غائب کے لیے 3، ٹھیک ہے۔ وہ کپڑا کہاں رکھیے بھائی؟ اچھا سمجھو آپ لوگ، ہاں، انت، بولو انت، انتما، انتم۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی رہا کون سا ہمارا؟ کتنے ضمیر رہیں گے اس کے؟ 2 ضمیریں ہوں گے۔ بولو انا، نحنو، نحنو۔ 3 غائب کے لیے، 3 حاضر کے لیے، 2 متکلم کے لیے، خود سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں بھی مخاطب کرتا ہے، بولتا ہے کچھ، یا تو غائب کے قصے سناتا ہے گزرے ہوئے، جیسے فرعون کا، نوح علیہ السلام کا، اور حاضر کے، نبی کے زمانے میں کیا چلتا تھا جیسے، اور متکلم کے لیے، خود کے لیے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 8 ضمیریں ہوں گی، تو آپ یاد کرنا۔ تو میں ان کو اشاروں سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ آپ لوگ اشارے دیکھنا، مذکر کے اشارے ہوں گے تو میں ہوں کروں گا، مؤنث کے اشارے ہوں گے تو ادھر کروں گا، واحد کا ہوگا تو میں ایسے کروں گا، تثنیہ کا ہوگا ایسے کروں گا، جمع کا ہوگا ایسے کروں گا، حاضر میں واحد کا صیغہ استعمال کروں گا، ایسا ہوگا، تثنیہ کا صیغہ ضمیر پڑھوں گا تو ایسا، جمع کا کروں گا تو ایسا،
متکلم کے لیے واحد کا پڑھوں گا تو ایسا کروں گا، جمع کا پڑھوں گا تو ایسا کروں گا. اس کو اشاروں سے آپ لوگ سمجھنا چاہیے، ایک دم آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جاتا. تو ہم سب سے پہلے یہ عربی کی جو ضمیریں ہیں اس کو پڑھیں گے. اب پڑھیں گے، چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو. کیوں؟ کتنے ضمیریں ہیں یہ کس کی ضمیریں ہیں؟ مؤنث کی، مذکر کی؟ مؤنث کی بولا میں نہیں بولا. آج کے سبق میں بھی نہیں آتے، کل کے سبق میں بھی نہیں آتے، بعد میں آئیں گے، آپ کو سہولت کو پکڑ گے. مذکر کی 8 ضمیریں ہوں گی. 3 ضمیریں غائب کے لیے، 3 ضمیریں حاضر کے لیے، 2 ضمیریں متکلم کے لیے ہوں گی. اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھو، میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھو، اس کے بعد مشق کرنا ہوگا. ہوا، ہما، ہم. انتا، انتما، انتم. انا، نحن. اچھا، میں کتنی چیزیں بولا شروع میں؟ 3 چیزیں بولا تھا. مذکر مؤنث کی تعریف، ٹھیک ہے. دوسرا واحد، تثنیہ، جمع. تیسرا کیا بولا؟ غائب، حاضر، متکلم. اب ہم اس کے اندر ضمیریں تو مذکر کے پڑھ رہے ہیں. اب اس کے اندر ہم دیکھنا کہ مذکر، اس میں مذکر بھی سمجھ میں آ جائے گا اور واحد، تثنیہ، جمع بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور میرے اشاروں سے غائب، حاضر اور متکلم بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. جب آپ یہ سمجھ گئیں گے تو قرآن جب پڑھنا شروع کریں گے نا، قرآن کے لفظوں میں جب یہ لفظ آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ضمیریں کس کے لیے استعمال ہوئی ہیں قرآن میں. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ بولو. سمجھ میں نہیں ہے تو بولو. ابھی عربی کا ہے نا، اب یہ لفظ قرآن میں آئیں گے. اب اس کے ہم صیغے، یہ صیغے کتنے ہیں؟ 8. اس کو سمجھنے سے وہاں کیسا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے. پڑھو. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. اب میں اشارے کروں گا، آپ لوگ بولنا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے. اشارے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث کا ذکر. اتنے اب آج کے اس میں مؤنث کا ذکر نہیں. ایک تو مذکر واحد کا، تثنیہ کا، جمع کا. اچھا، میں اب پڑھوں گا، اشارے کروں گا غائب کے لیے، مذکر کے لیے، واحد کے لیے، ٹھیک ہے. مذکر میں واحد، تثنیہ، جمع. حاضر میں مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع. متکلم میں بھی یہی ہوگا. اب دیکھیے، ہوا یہ لفظ قرآن میں آئے گا. ہوا، ہوا، ہما، ہم. میں پڑھ رہا ہوں تو خالی اشارے دیکھو، میں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ بولنا. میں بولا نہیں نا ابھی. ہوا، ہما، ہم. انتا، انتما، انتم. انا، نحن. انا، نحن. اب یہ دیکھیے، ہوا وہ ایک مرد، ہوا وہ ایک مرد. ہوا کی کیا معنی ہوئی؟ وہ ایک مرد. ہما وہ 2 مرد، تثنیہ ہو رہا. ہم وہ سب مرد. کیا ہوا؟ وہ سب مرد. اچھا سمجھو میری بات کو. ہوا وہ ایک مرد، واحد، غائب، مذکر. واحد، مذکر، غائب. آ رہا نہیں آ رہا سمجھ میں؟ ہوا وہ ایک مرد، ہما بولو وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد. جمع بولے تو ہو گیا.
دوسرے لینگویج میں انگلش میں تیلگو میں وہ الگ ہی چلتا، عربی میں ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا. انت آپ ایک مرد، آپ ایک مرد مذکر میں ہے یہ، اس لیے مرد کا استعمال ہو رہا، مؤنث میں نہیں آتا. ہاں مؤنث میں الگ آتا، وہ آپ کو سمجھا. انتی، انتما، انتم وہ مؤنث میں آتا. ابھی ہمیں کیا پڑھے؟ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. اس میں کتنے آ گئے؟ ہوا واحد مذکر غائب، ہما مذکر تثنیہ غائب، ہم مذکر جمع غائب. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں میں کدھر آ رہا ہوں؟ حاضر کی طرف آ رہا ہوں، حاضر کی طرف آ رہا ہوں. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. اب آیا دماغ میں؟ آ رہا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ بولو. یہ کس کے لیے ہے اشارہ؟ اشارہ کس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے. وہ اشارہ کس کے لیے تھا؟ غائب کے لیے تھا. یہ اشارہ کس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے. اب اشارہ ہوگا متکلم کے لیے. چلو. انا میں ایک مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد. عربی کے اندر ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ضمیریں ہیں. اس کے بعد پھر آگے اور بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب پہلے اس کو یاد کرو. آپ لوگ پڑھو. ہوا ہما ہم، انت انتما انتم. اس میں دکھ رہا؟ کیا بھی نہیں دکھ رہا؟ ہاں پھر دکھاؤ. انا نحنو. یہ تین کس کے لیے ہے بھائی؟ غائب کے لیے. ہوا ہما ہما ہم. بولو. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. انت آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. وہاں ہوا ہما ہو ہما ہم آ رہا ہے تو وہ آ رہا. یہاں انتا انتما انتم آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. انا میں، نحنو ہم سب. آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ نحنو نفر خمسہ رجال. ہم سب مرد 5 ہیں. ایسا. اب اس کی یہ ضمیریں تم لوگ یاد کرنا بہڈ. یہ یاد کر لے تو آگے کا سبق آسان ہوتا آپ لوگوں کو. کیسا یاد کریں گے اس کو؟ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. اب آپ لوگ اس کو لکھیں گے، آپ لوگ اس کو لکھیں گے. ضرور لکھنا بھی چاہیے. اوپر لکھو ضمائر منفصلہ، ایسا لکھو. ضمیر منفصلہ، ضمیر منفصلہ الگ آنے والے ضمیریں جو ناموں کی شکل میں بولے جاتے ہیں.
جو ناموں کی شکل میں بولے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اب ایسا لکھو. نمبر 1 3 غائب کے لیے ہوں گے, 3 حاضر کے لیے ہوں گے, 2 متکلم کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے, بول کے لکھو منہ سے. ہوا وہ ایک مرد, ہوا لکھو, اس کے بعد وہ ایک مرد لکھو. ہما وہ 2 مرد, ہم وہ سب مرد. پھر آئیں گے انتا, انتا آپ ایک مرد, انتما آپ 2 مرد, انتم آپ سب مرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹاپ کرو, خالی اسٹاپ کرو.